السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام سے کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، اور آج چوتھی حدیث ہے کتاب الصیام سے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائیں، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اذان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ 50 آیت پڑھنے کے بقدر اتنا وقفہ اور فاصلہ تھا۔ یہ حدیث ہے۔ پہلے کی طرح ہم لوگ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے تسحرنا، ای اکلنا السحورا۔ صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سحری کھائے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سحری کھائے۔ یہاں صلاۃ کا لفظ ہے، ثم قام الی الصلاۃ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے اٹھے۔ تو یہ نماز کون سی تھی؟ یہ نماز فجر تھی، فجر کی نماز تھی۔ اسی طریقے سے اذان کا لفظ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سحری کھایا اور نماز پڑھا، تو بیچ میں سحری کھانے، سحری سے فراغت حاصل کرنے اور جو نماز ہے اس کے بیچ میں کتنا فرق تھا؟ اذان کا لفظ ہے، اذان کے بیچ میں، تو اذان سے یہاں مراد اقامت ہے، اذان سے اقامت مراد ہے۔ اور جواب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا کہ 50 آیت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور سحری سے فراغت کرنے میں بیچ میں درمیان میں اتنا وقفہ تھا۔ تو یہاں جو آیت ہے، یہ آیت 50 آیت جو ہے، یہ 50 آیت متوسط درجے کی آیتیں ہیں، اور متوسط یعنی درمیانے درجے کی آیتیں، بہت لمبی آیتیں بھی نہیں اور بہت چھوٹی آیتیں بھی نہیں، اور پڑھنا بھی متوسط درجے کا ہے، بہت دھیما بھی پڑھنا نہیں اور بہت تیز بھی پڑھنا نہیں، قرات بھی متوسط یعنی درمیانی درجے کی قرات ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کی مختصر شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کا مقصد ہی روزے کے لیے بدن کو طاقت پہنچانا ہے اور بدن کی چستی اور پھرتی کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے سحری کھانے کی جو حکمت ہے وہ تاخیر ہے، تاخیر سے سحری کھایا جائے گا، کیونکہ سحری جو کھا رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی کہ بدن کو طاقت ہو روزہ رکھنے کے لیے، اور تاکہ چستی اور پھرتی بھی باقی رہے، اسی وجہ سے دیر سے سحری کھایا جائے گا، یہی حکمت ہے دیر سے کھانے کی۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سحری کیے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری سے فارغ ہو گئے، سحری کھا کر کے فراغت حاصل کر لیے،
تو نماز کے لیے اٹھے، اور نماز کے اور سحری سے فارغ ہونے کے بیچ میں جو وقفہ اور وقت تھا وہ 50 آیت ایک آدمی پڑھنے والا 50 آیتیں متوسط درجے کی متوسط قرات کرے گا، درمیانی قرات کرے گا، اور جتنا وقت لگتا ہے اتنے دیر بیچ میں درمیان کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے اور نماز پڑھنے کے درمیان، جلدی بھی نہیں اور تیز بھی نہیں۔ تو یہ مختصر، بہت مختصر شرح ہے، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس حدیث سے 5 فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ سحری کھانے کی مشروعیت، سحری کھانے کی مشروعیت اور اس کو تاخیر سے کھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کھانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے کا جو وقت تھا اور نماز پڑھنے کے بیچ میں جو وقت تھا درمیان کا، وہ 50 آیت کے پڑھنے کے اتنا تھا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا حرص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کے جمع ہونے کا حرص تاکہ علم سیکھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھے، تو صحابہ کرام کو حرص تھا، اسی وجہ سے جمع ہوئے تھے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی، سخاوت، فیاضی اور تواضع اور انکساری پتہ چلتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے ان کے گھر پر سحری کرتے ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، تو یہ تواضع اور انکساری اور کرم نوازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم اس میں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ نماز فجر کو جلدی سے ادا کرنے کی مشروعیت، سحری کھانے کے بعد جلدی سے نماز فجر کو ادا کرنے کی مشروعیت کا اندازہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے 5 فائدے ذکر کیے ہیں۔ اس حدیث کے اور بہت سارے فائدے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر اس حدیث میں غور کریں، اور کل جو ہم لوگ حدیث پڑھے تھے اس میں غور کریں۔ کل کی حدیث میں یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو کل والی حدیث جو ہے سحری کے تعلق سے وہ قولی حدیث ہے، قولی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث دونوں ہیں۔ قولی حدیث بولے تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بولا ہے، اور فعلی حدیث بولے تو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، فعلی حدیث ہے۔ اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بولا ہے اس کو قولی کہتے ہیں۔ تو قولی اور فعلی دونوں حدیث سے سحری معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ مزید یہ بھی ہے کہ سحری میں شرکت کی جواز کی دلیل اس سے ملتی ہے کہ سحری کھانے میں 2-4 آدمی جمع ہو سکتے ہیں، کوئی آ سکتے ہیں، شرکت کے بارے میں دلیل ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم فائدہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابی رسول دوسرے صحابی سے بھی روایت کرتے تھے، جس طریقے سے یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو صحابی سے روایت کرنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث میں ان لوگوں کا رد بھی ہے جو بہت جلدی ہی سحری کر لیتے ہیں، اور مزید اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس حدیث کے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں حدیث کے بیچ میں ہے قال انس، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ تو یہ جو بات ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ
کن کی بات ہے؟ یہ حضرت قتادہ کی بات ہے۔ حضرت قتادہ، اس حدیث میں دو صحابی ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں صحابی سے حضرت قتادہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ یہ نابینا تھے اور ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا ان کا حافظہ، بلکہ بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ قوی الحافظہ بزرگ کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی تو حضرت قتادہ کو دیکھ لے۔ یہ اتنے حافظہ مضبوط ان کا تھا کہ خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے کان میں جو بھی بات پڑتی ہے میرا دل فوراً اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بڑا ملکہ دیا تھا۔ یہاں اور ایک اہم بات جو اس شرح میں نہیں ہے، مزید فائدے کے لیے میں یہ بات بتا دینا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کیا ہے، سحری کھانے میں تاخیر کیا، اور اس کی وجہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی حکمت یہی ہے کہ روزہ رکھنے میں بدن کو قوت ملے اور جو بدن کی چستی اور پھرتی ہے وہ محفوظ رہے، اسی وجہ سے تاخیر سے سحری کھائیں۔ مزید اس کا ایک حکمت فتح الباری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ابو جمرہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ میری امتی پر آسانی اور نرمی کیا ہوگا، تو انہوں نے تاخیر کر کے سحری کھایا، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے ہی نہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزہ رکھتے، تو بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے اور پھر پریشان ہو جاتے، مشکل میں پڑ جاتے۔ یہ ایک بات ہے۔ تو سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاخیر سے، اور پھر اس میں یہ بات ہے فتح الباری میں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ رات میں سحری کر لیتے تو ان لوگوں کو پریشانی ہوتی جن پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جو لوگ زیادہ نیند جن کو آتی ہے وہ پریشان ہو جاتے، اور کیا ہوتا رات میں جاگنے کے چکر میں ان کے فجر کی نماز ہی چھوٹ جاتی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاخیر کیا ہے، سحری کھایا ہے، تو اس میں بڑی حکمت ہے تاکہ لوگوں کی نیند بھی پوری ہو جائے، اور سحری کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ملتی ہے، تو گویا کہ اگر سحری نہ کرتے تو پھر امتی پریشان ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ تو یہ بہت ہی بہترین ایک نقطہ ہے جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک فائدے کی چیز یہاں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس حدیث کے دو راوی ہیں، دو صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف مختصر طور پر ہم لوگوں نے کل سنا تھا، مختصر طور پر آج حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہم لوگ سنتے ہیں۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی کو لکھنے والے مفتی مدینہ کے مفتی تھے، جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور خجرزی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، اس کے 11 سال پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے 11 سال پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ نجار میں سے ہیں، ان کا تعلق نجار سے ہے، اور انہوں نے 17 سورتیں یاد کر رکھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعجب کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ تم یہود کی کتابت اور تحریر یعنی یہود کی لکھاوٹ اور تحریر سیکھ لو، اس کو لکھنا پڑھنا سیکھ لو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ زید تم یہود کی کتابت تحریر سیکھ لو، کیونکہ میری تحریر کے بارے میں ان سے میں اطمینان نہیں ہوں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 15 دن میں، تقریباً 15 دن میں، آدھے مہینے ہی میں ان لوگوں کی تحریر لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ خندق میں شریک ہوئے تھے، یہ ان کی پہلی جنگ تھی شرکت کرنے میں، اور کہا جاتا ہے کہ احد کے جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کا جھنڈا جس کے پاس تھا ان سے لے کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ قرآن کو آگے رکھا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کے ماہر تھے، قرآن مجید کے بہت ہی ماہر تھے۔ یرموک کے مال غنیمت جو تقسیم ہوا تھا، تقسیم کرنے کی ذمہ داری انہی کو دی گئی تھی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بارے میں تو یہ بڑی مشہور بات ہے کہ یہ صحابہ اکرام جو علماء تھے، عالم صحابہ اکرام تھے، یہ علماء صحابہ اکرام جو علماء میں سے تھے ان کا بھی نمبر آتا ہے، یہ علماء صحابہ میں سے تھے، اور فرائض کے بارے میں بڑی ماہر تھے۔ علم فرائض کے بارے میں بڑے ماہر تھے، یعنی جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے، وراثت جو تقسیم کرتے ہیں تو کتنا کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس میں بہت سارے لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم میں ماہر تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کو جمع کیا، ان میں سے یہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ اے زید بن ثابت، آپ جوان ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ پر کوئی تہمت نہیں ہے، آپ پر کوئی تہمت اور الزام نہیں ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، آپ ایک کام کریں، قرآن مجید کا تتبع کریں، تلاش کریں، محنت کریں اور اس کو جمع کیجئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قریشی کو جو کہا تھا، معمور کیا تھا قرآن مجید کو جمع کرنے میں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی کہا تھا، ان کو بھی 3 قریشی کے ساتھ ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے پر معمور کیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 40 پر 545 ہجری میں یہ ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے کہا تھا، ایک بہت اچھی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے کہا تھا کہ قرآن مجید کو آپ جمع کریں، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ کی قسم یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے آسان کام تھا، مشکل نہیں تھا، جتنا قرآن مجید کو جمع کرنا مشکل ہے۔ تو ان کو پھر شرح صدر حاصل ہوا، اور پھر انہوں نے قرآن مجید کے جمع کرنے میں بڑا محنت کیا۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف تھا، کاتب وحی، اور بڑے علم کے ماہر تھے، فرائض کے بارے میں ماہر تھے۔ بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تاخیر سے کیا کرتے تھے، نماز فجر اور سحری ختم ہونے کے بیچ میں 50 آیت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا تھا، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے اور نماز کے شروع ہونے میں درمیان میں وقفہ تھا۔ اور یہ 50 آیتیں متوسط درجے کی ہیں، جیسا کہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔